السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلما خان پارٹ 16۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ زوہان اب نائب کو گاڑی میں بٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ آپ سے مطلب؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کچھ پل تو زوہان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ تمہارا پیر اب ٹھیک ہے؟ اب دونوں کے درمیان خاموشی تھی جو زوہان نے توڑی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ تو اس کو تکلیف دینے کے لیے یہاں لایا تھا، لیکن تکلیف میں تو وہ خود تھا۔ جب بھی نایاب کو کچھ بھی ہوتا تو اسے تکلیف ہوا کرتی تھی، اور آج بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا آج بھی اس کے دل میں نایاب کے لیے محبت ہے؟ کیا وہ نایاب سے کبھی نفرت نہیں کر پایا تھا؟ کیونکہ جن سے نفرت کی جاتی ہے انہیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا جاتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں تھا، وہ تو تکلیف میں تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی اس پر کیا جادو کر چکی تھی جو اتنے سالوں بعد بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ نایاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طریقے سے گاڑی کے شیشے کے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی زوہان کے بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ زوہان گاڑی سے اتر کر نایاب کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا۔ گاڑی کی آواز سن کر ملازم بھی باہر آ چکے تھے۔ ہاتھ دو مجھے۔ وہ جو نایاب گاڑی کو پکڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، زوہان کی آواز پر ایک پل کے لیے رکی۔ کیوں؟ اس کا لہجہ ابھی بھی اسی طریقے سے سنجیدہ تھا۔ ڈاکٹر نے زیادہ پیر پر زور دینے سے منع کیا ہے۔ میں تمہیں اندر لے کر جاتا ہوں۔ وہ اب اسے وجہ بتا رہا تھا۔ نو تھینکس، میں خود چل سکتی ہوں۔ وہ دروازے کا سہارا لے کر نکلنے ہی لگی تھی جب پیر پر زور آیا اور وہ آگے کی طرف گرنے لگی کہ زوہان نے اسے ایک دم تھام لیا۔ زوہان اسے تھام چکا تھا۔ وہ باقاعدہ اس کے اوپر جھکی ہوئی۔ سارے ملازموں نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے نظریں جھکا لی تھیں۔ ایک پل کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی اور اگلے ہی پل زوہان پر وہ ایک شہر سے باہر نکلے تھے۔ زوہان، نایاب کے کانوں میں کسی لڑکی کی آواز آئی تھی۔ ایک دم وہ اپنی گردن موڑ کر زوہان کے گھر کے دروازے پر اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ زوہان نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا اور زوہان کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ یہ چمک نایاب نے محسوس کی تھی۔ یہ لڑکی، لیکن یہ کون تھی؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی تھی؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے ذہن میں بس یہی سوال تھا۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور زوہان کے گلے لگ گئی۔ یہ زوہان کے لیے بھی بہت جلدی تھا، لیکن نایاب کے تو سر پر جیسے کسی نے بجلی گرائی تھی۔ وہ حیران تھی، وہ ساکت تھی۔ سفیان، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ مجھے پتا ہے میں نے آپ کے بارے میں غلط سوچا، لیکن اب باخدا میں آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچتی۔ کافی وقت ہو گیا تھا سفیان میرال سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ میرال کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ آج اس نے پوچھ ہی لیا۔ سفیان پرسکون ہو کر صحن میں بیٹھا تھا جب میرال نے سوالوں کا پہاڑ اس کے اوپر ڈال دیا۔ سفیان، اب کی بار اس نے اس کا چہرہ ہاتھ سے اپنی طرف کیا تھا۔ میرال کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے اوپر محسوس کرتے ہی سفیان ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ وہ پہلی بار اتنا حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ آپ کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، تو میرا حق ہے، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جو لڑکی کچھ دن پہلے بیوی ہونا تو دور کی بات سفیان کو اپنا کچھ نہیں سمجھتی تھی، آج اچانک سے اتنے حق جتا رہی تھی۔ یہ واقعی میں حیران کن تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سفیان پر تو آج جیسے بجلیاں گر رہی تھی۔ باہر چلیں؟ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سفیان، چلیں نا، دادی جان بھی گھر پر نہیں ہے اور زویا بھابھی بھی زوہان بھائی لوگوں کی طرف ہے۔ چلیں نا، ہو کر آتے ہیں۔ وہ ضد کرتے ہوئے کوئی بچی لگ رہی تھی۔ سفیان نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ اسے میرال میں یہ تبدیلی اچھی لگ رہی تھی۔ چلتے ہیں۔ اب میرال کے چہرے پر تو الگ ہی خوشی آ گئی تھی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کس ریسٹورنٹ چلنا ہے۔ میں روحان کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ جایا کرتی تھی۔ ارسل بھائی اور رمیسا بھابھی بھی آیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دم اس کے چہرے کی خوشی بجھ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر سفیان پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کاش وہ لوگ بھی ہوتے، کاش میں اپنی فیملی سے دوبارہ مل پاتی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر مجھے سزا کیوں دی گئی ہے؟ سفیان، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور بے اختیار سفیان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سفیان خود بھی حیران تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں زبردستی آئی تھی۔ وہ یہ رشتہ مجبوری میں نبھا رہا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں الگ ہی سوچیں کاغذ ہو چکی تھی۔ وہ اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ اسے ہر پل نایاب اپنے چہرے کے سامنے نظر آیا کرتی تھی، مگر کچھ عرصے سے اس کے چہرے کے سامنے سے نایاب ایک چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ اسے اب ہر جگہ میرال نظر آتی تھی۔ میرال نے اس کے دل میں ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی۔ وہ اب اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ
کہ اس نے اتنے سال نایاب کے پیچھے ضائع کر دیے۔ نایاب اس کی پہلی محبت تھی، مگر جب آپ کو سچی محبت مل جائے اور دونوں طرفہ مل جائے تو ایک طرفہ محبت کا سحر بھی بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی ایک طرفہ محبت کا سحر سفیان ملک کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ چکا تھا۔ اب تو اس کے چہرے کے سامنے میرال عباسی چھائی رہتی تھی، اور وہ دل سے مانتا تھا کہ میرال نے اس کے دل میں ایک الگ ہی مقام بنا لیا تھا، جو اب نایاب عباسی یا کوئی بھی لڑکی بنا نہیں سکتی تھی۔ سفیان ملک کو میرال عباسی سے محبت ہو گئی تھی، پہلی محبت نہ سہی مگر سچی محبت۔ ابراہیم آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زرنش کافی پریشان تھی۔ ابراہیم جب سے ہاسپٹل سے آیا تھا اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو ہمارا مان تھی۔ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے اس پر، وہ شکست کردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ابراہیم آپ سنبھالیں خود کو، آپ جانتے ہیں نا ہماری نایاب جو بھی کرتی ہے کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتی، ضرور ان باتوں کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہی تھی۔ زرنش آج اس کا لہجہ مجھے اندر تک مار گیا ہے۔ وہ لڑکی جو مجھے کبھی نظر انداز نہیں کرتی تھی، آج بات اس طریقے سے کر رہی تھی جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ اس کا دل نہیں پگھلا، اس کا امی کی حالت دیکھ کر بھی دل نہیں پگھلا تو تم کیا امید رکھتی ہو اب اس سے؟ وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ابراہیم ہم آپ کے ساتھ ہے، آپ کیوں افسردہ ہوتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ زرنش اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے لگا کر سمجھا رہی تھی، اپنے لبوں سے لگا کر سمجھا رہی تھی۔ تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے میں خود کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، میں کب کا ٹوٹ جاتا اگر تم مجھے نہیں سنبھالتی زرنش، تم میری محبت ہو، پہلی اور آخری۔ اور زرنش اس کی اس اعتراف محبت بھری گفتگو سن رہی تھی۔ حمزہ تم کچھ کھا لو۔ نہیں کھانا مجھے۔ صنم کافی دیر سے حمزہ کو کھانے کے لیے کہہ رہی تھی مگر اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ دیکھو حمزہ، تمہارے نہ کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ تمہارے قریب ہیں ان کو ضرور فرق پڑے گا، پلیز کچھ کھا لو۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ایسے کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، وہ اسے سمجھا رہی تھی مگر آج فہیم عباسی کے چاروں بیٹے ٹوٹے ہوئے تھے۔ صنم سے حمزہ کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ حمزہ سے محبت کرتی تھی، یہ بات سب جانتے تھے۔ حمزہ کی حالت نایاب کی وجہ سے تھی، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی نایاب سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ اس کی کزن نہیں بلکہ بہن تھی۔ نایاب نے ہر دکھ سکھ میں صنم کا ساتھ دیا تھا، اب وہ کیسے پیچھے ہٹتی؟ آپ کو یقین ہے نا نایاب پر؟ مجھے پورا یقین ہے نایاب۔ وہ چھپا رہی ہے کچھ، وہ آنکھیں چرا رہی تھی، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ آج جو بھی باتیں کر رہی تھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہی تھی، ضرور کوئی وجہ ہے، لیکن کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ میں نہیں سمجھ پا رہا۔ زر جب سے گھر آیا تھا بس سوچوں میں ہی گم تھا۔ ہیرا اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اسے وجہ پوچھی تو زر نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ کچھ چھپا رہی ہے، اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ ہم کیسے پتہ کریں گے زر؟ ہیرا اب اس کے سامنے بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ وجہ کیسے پتہ کی جائے۔ اچانک سے زر کے دماغ میں ایک بلب روشن ہوا تھا۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں، وہ پرجوش لہجے میں ہیرا سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا؟ کچھ دیر بعد زر اس سے سب کچھ بتا چکا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا زر، مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ اب پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، تم جانتی ہو میرے لیے میری فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے، میں اپنی فیملی کو ایک ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، ان سب کو ایک دیکھنا ہی میری حقیقی خوشی ہے، کیا تم مجھے یہ خوشی نہیں دو گی؟ وہ اسے اب لاجواب کر چکا تھا، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ماننی پڑی تھی۔ اس کے سامنے اس کا محبوب بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اگر زر علی عباسی، ہیرا فیاض حسین سے جان بھی مانگتا تو وہ یہ بھی دے دیتی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دوسری طرف شاہزین جب کمرے میں داخل ہوا تو انیا کو پرسوچ لہجے میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس کی آواز کو سن کر وہ کسی خیال سے واپس آئی تھی۔ کچھ نہیں، آپ آ گئے ہیں؟ نہیں، راستے میں ہوں، امید ہے کل تک پہنچ جاؤں گا، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ شاہزین، اور اس کا یوں شاہزین کہنا شاہزین کے دل میں الگ ہی خوشی داخل کر چکا تھا۔ یہ تھی تو اس کے خاندان کی، مگر اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا اس پر۔ ہائے اتنا پیار سے شاہزین مت بولو، مجھے تو میرے نام سے ہی محبت ہو گئی ہے۔ اس کے یوں کہنے سے انیا کا ایک دم چہرہ گلابی ہونے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔
اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے اب پوچھ رہا تھا، میں نے کل سلون میں اپوائنٹمنٹ لیا ہے تو میں وہاں جاؤں گی۔ وہ اسے اپنا کل کا پلان بتا رہی تھی۔ تمہیں بھلا کیا ضرورت میک اپ کی، تم تو ایسے ہی پیاری ہو۔ سچ میں نہیں، مذاق کر رہا ہوں۔ یہ بدتمیز انسان انیا کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہو، محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ چلے اٹھے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے دوبارہ بٹھا چکا تھا۔ شاہزین کل مجھے جانا ہے، اب کی بار وہ منت سے کہنے لگی۔ اچھا چلو واک کرنے چلتے ہیں، اس ٹائم نہیں کل۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ترکی بترکی جواب دیے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں چلنا۔ وہ اب چادر اپنے اوپر ڈال چکی تھی۔ شاہزین بیڈ سے اٹھا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے تک آیا۔ اوہ ہاں، میں نے سنا ہے نئے پڑوسی آئے ہیں اور ان کی بیٹی۔ اف ماشاء اللہ، قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اور وہ جو چادر سر پر لے کر سونے لگی تھی، ایک دم چادر ہٹا کر سیدھی ہوئی، صبح مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کو تو میں سنگل لگتا ہوں اور تمہارے ساتھ گیا تو اسے پتہ چل جائے گا۔ اوہ تھینک یو انیا ڈارلنگ، تم نہیں چل رہی۔ اگر تم چلتی تو اسے پتہ چل جاتا۔ وہ انیا کو مرچیں لگا چکا تھا۔ بدتمیز آدمی، خبردار آپ اکیلے گئے تو میں بھی چل رہی ہوں۔ وہ جو سونے لگی تھی ایک دم بستر سے اٹھ کر اب اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اگر تم شیر ہو انیا بی بی تو میں سوا شیر ہوں۔ وہ مزے سے کہتے ہوئے اب اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دوسری طرف، او بھائی راستہ چھوڑ دو۔ وہ گاڑی آگے بڑھا رہا تھا جب سامنے ہی لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ بھائی ذرا بات سننا، یہ آگے کیا ہو رہا ہے؟ اتنے لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ آگے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بس سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ بات سن کر گاڑی میں بیٹھا وجود گاڑی سے نیچے اترا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اسے ہاسپٹل۔ اس کے لفظ حلق میں ہی رہ گئے۔ سامنے زویا کو زخمی دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ وجود خیر ہی گیا، پھر اگلے ہی پل وہ زویا کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اب اس کا رخ سیدھا ہاسپٹل کی طرف تھا۔ زوہان، مجھے لگا تھا تم مجھے ایئرپورٹ لینے آؤ گے، لیکن تم نہیں آئے۔ وہ لڑکی زوہان سے شکوہ کر رہی تھی۔ نایاب نے گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اب کی بار اس لڑکی کی نظر بھی نایاب کی طرف گئی تھی۔ اسے زوہان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی اور اب نایاب کی نظریں اسے الجھا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ زوہان سے پوچھ رہی تھی۔ زوہان اسی طریقے سے خاموش ہی تھا۔ مامی آپ آ گئی؟ پیچھے سے طلحہ کی آواز آئی اور مامی سنتے ہی وہ لڑکی ٹھہر سی گئی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرت تھی جو زوہان واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام نایاب ہے۔ زوہان کو کچھ نہ کہتے دیکھ کر وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی۔ وہ اسی طریقے سے کھڑی رہی۔ کافی دیر بعد وہ بولنا شروع ہوئی۔ میرا نام انایا وجدان ہے، لوگ مجھے اینی بھی کہتے ہیں۔ وہ اپنا تعارف کروا چکی تھی۔ مامی آپ چلیں نا ہمارے ساتھ، ہمیں آپ کو بہت کچھ دکھانا ہے۔ طلحہ اور نورین اب اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر کی طرف لے جا رہے تھے۔ ارے آرام سے چلو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے زیادہ چلنے سے۔ زوہان کا یوں فکر کرنے کا انداز نایاب کو بہت پسند آیا تھا، اور اینی تو ابھی تک ایک جھٹکے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم شادی نہیں کرو گے، پھر یہ سب؟ نایاب کے جانے کے بعد وہ اب سوال کر رہی تھی۔ میں نے انتقام کے لیے شادی کی ہے، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن اینی کو تو کسی لحاظ سے انتقام والی شادی نہیں لگ رہی تھی۔ زوہان، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میری آنکھیں ہیں اور یہ کسی لحاظ سے انتقام والی شادی نہیں لگتی۔ جس طرح سے تم اس کی فکر کر رہے ہو، تم اس کے لیے پریشان ہو، اسے صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے دل میں آج بھی وہ ہے، تو آج بھی اس کی محبت میں قید ہو۔ وہ اسے بتائے جا رہی تھی اور زوہان بس سنے جا رہا تھا۔ کچھ وقت پیچھے چلتے ہیں۔ وہ محبت کرتا ہے مگر کسی اور سے۔ وہ نفرت کرنا چاہتا ہے اس سے، لیکن وہ نہیں کر پا رہا۔ اس کے دل میں آج بھی وہ ہے، نایاب۔ اس کے دل میں آج بھی نایاب ہے۔ اینی کئی بار نیند کی حالت میں زوہان کے منہ سے نایاب لفظ سن چکی تھی، مگر وہ ہر بار اگنور کر جاتی تھی۔ اسے لگا جب وہ کمفرٹیبل ہوگا تو وہ خود بتائے گا، مگر آج اسے سب پتہ چلا تھا۔ اس نے تو زوہان سے محبت کی تھی، وہ تو اس محبت کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتی تھی، وہ تو اس محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ جیسے وہ اسے چاہتی ہے وہ بھی اسے چاہے۔ وہ تو اسے جیتنا چاہتی تھی، مگر کیا ہو گیا؟ اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو سمجھ بیٹھی تھی کہ زوہان صرف اس کا ہے، لیکن زوہان مصطفیٰ تو اتنے سالوں سے کسی کے عشق میں گرفتار ہے جسے رہائی اسے مرتے دم تک نہیں ملنے والی تھی۔ یہ چیز انایا وجدان کو معلوم تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی، اس محبت کا کیا کرتی جو بڑھتی جا رہی تھی، جس نے زوہان کو اپنا پورا دل دے دیا تھا۔ وہ اس دل کا کیا کرتی؟ مگر اسے اپنی محبت، اپنے جذبات کو چھپانا تھا، اسے اپنی محبت کا گلا گھونٹنا تھا، اسے خاموش محبت کرنی تھی۔ ضروری نہیں ہے
اور آپ جس سے محبت کرو وہ آپ کے پاس ہو، وہ آپ کے سامنے ہو اور صحیح سلامت ہو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس دن عنایا وجدان نے وہاں ذوحان مصطفیٰ سے خاموش محبت کا آغاز کیا تھا جو ساری زندگی چلتا رہا۔ اس نے کئی بار ذوحان سے شادی کا ذکر کیا تھا کہ وہ شادی کر لے، اپنی زندگی میں خوش رہے۔ ذوحان نے ہر بار یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی کے بہت سے مقصد ہیں جو اسے پورے کرنے ہیں اور وہ انہیں پورا کر رہے گا۔ اور بات رہی شادی کی تو ذوحان مصطفیٰ شادی نہیں کرے گا، لیکن آج جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خالی دماغ لیے بندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل تو پہلے ہی خالی ہو چکا تھا، اب تو لگتا ہے دماغ بھی خالی ہو چکا ہے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے بیٹا؟ مناز بیگم پریشانی سے ذوحان سے پوچھ رہی تھی۔ ذوحان نے لمبی سانس خارج کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیر پر زیادہ زور نہیں دینا اور کچھ ٹائم کے لیے چلنے سے گریز کریں۔ یہ بات اس نے نایاب کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اس کی نظریں تو صرف اس لڑکی پر ہی ٹکی ہوئی تھیں جو ابھی صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ ذوحان سے ایک صوفے کے فاصلے پر بیٹھی تھی، مگر پھر بھی نایاب کو بری لگ رہی تھی۔ ارے آپ فکر مت کریں آنٹی، ذوحان ہے نا، وہ نایاب کا بہت خیال رکھے گا۔ ذوحان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ امی مجھے بھی کافی وقت ہو گیا ہے، اب گھر جانا چاہیے۔ زویا بھی کافی دنوں سے وہاں پر تھی تو اب وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ کیا زویا آپی، میں آئی ہوں اور آپ جانے کی بات کر رہی ہے؟ کچھ ٹائم تو میرے پاس رکے نا۔ اور اس کے یوں کہنے پر نایاب یکدم ذوحان کو دیکھنے لگی۔ اینی نے اس کی سوالیہ نظریں دیکھ لی تھی تو وہ خود ہی وضاحت کرنے لگی، میری فیملی میں صرف میرے بابا ہے، وہ بہت پہلے ہی کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھے بھی وہاں پر جانا تھا، مگر میں اپنی محنت سے وہاں پر جاب کرنا چاہتی تھی، تو بابا کے کینیڈا جانے کے 2 مہینے بعد میں بھی کینیڈا چلی گئی تھی کیونکہ مجھے جاب آفر آئی تھی۔ تو 2 مہینے آپ اکیلی رہی تھی؟ کافی ٹائم بعد نایاب نے سوال کیا تھا۔ اس کے سوال میں غصہ، جیلسی، برداشت سب کچھ تھا۔ نہیں، میں ذوحان کے گھر پہ ہی رہی تھی، اور اب تو نایاب کا دل پورا ہی جل چکا تھا۔ وہ جو اس کا دل تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا، اینی کی باتوں نے اس کا دل جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اوہ اچھا، وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ چھپاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہ غصہ ذوحان محسوس کر چکا تھا۔ میں تو ابھی بھی ہوٹل میں رہنے کی بات کر رہی تھی، مگر آنٹی لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں، اور مجھے پورا یقین ہے اگر ذوحان بھی اس وقت یہاں پر ہوتا تو وہ بھی مجھے نہیں چھوڑتا۔ اور یہ تھی نایاب کی صبر کی حد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہا آپ نے، یہ چھوڑتے ہی تو نہیں ہیں، میں بھی ان کی زندگی میں بچپن سے ہوں، دیکھے مجھے چھوڑا ہی تو نہیں ہے، ابھی بھی ان کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک رہوں گی۔ اس کے لہجے کا یقین اور بھروسہ دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اینی بھی حیران رہ گئی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا یہ انتقام والی شادی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مقصد انتقام لینا تھا، لیکن یہ تمام محبت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بلکہ محبت میں کیا تبدیل ہوتا، ذوحان تو صرف ایک لڑکی کو چاہتا ہے اور وہ نایاب ہے، اور محبت کرنے والے سے نفرت نہیں کی جاتی، ان سے انتقام نہیں لیا جاتا، یہ بات وہ سمجھ چکی تھی۔ آنٹی میں بہت تھک گئی ہوں تو میں سونے جانا چاہتی ہوں۔ اب اس کے لیے اور یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، اسے ذوحان پسند تھا، اسے محبت تھی، اس سے خاموش محبت۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اسے بتائے گی تب بھی وہ اسے قبول نہیں کرے گا، بتانے کی صورت میں وہ اس کی دوستی بھی کھو دے گی، اور عنایا وجدان کو ذوحان مصطفیٰ کی دوستی عزیز تھی، چاہے وہ کسی کے بھی ساتھ رہے۔ اگر وہ خوش ہے تو عنایا وجدان بھی خوش ہے۔ ہاں بیٹا، تم جاؤ آرام کر لو، لمبے سفر سے آئی ہو، مناز بیگم نے محبت سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ سفیان، ہم لوگ کہاں آئے ہیں؟ آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ بس اتنی دیر سے گاڑی چلائے جا رہے ہیں۔ سفیان آج میرال کو سرپرائز دینے کے لیے لایا تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے گاڑی بس چلے جا رہی تھی، اب تو وہ تھک چکی تھی، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی تو وہ راستہ وغیرہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اب تو اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ صبر کرو میری جان، بس پہنچنے والے ہیں۔ اور یوں میری جان کہنے پر میرال کے گال گلابی ہونے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ سرخی سفیان بھی محسوس کر چکا تھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ کافی وقت بعد سفیان کی آواز آئی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ شکر کا سانس لیتے ہوئے اب باہر نکلنے کی منتظر تھی۔ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کی طرف نکالنے لگا۔ ارے میں گر جاؤں گی، آرام سے۔ آگے اسے پتھر محسوس ہو رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے کہاں لے کے آئے ہیں آپ؟ دیکھیں،
میں تو اب آپ کو تنگ بھی نہیں کرتی۔ اگر آپ مجھے مارنے کے لیے لائے ہیں تو میرے بھائی ابھی بھی ہے، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ یا اللہ کتنا بولتی ہو تم۔ تم میں سفیان کی جان بستی ہے، تمہیں کچھ کروں گا تو میں بھی بے جان ہو جاؤں گا، اور میں خود کو بے جان کرنا نہیں چاہتا۔ وہ جو ڈرتے ڈرتے اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، سفیان کے یوں کہنے سے اس کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تو اس کا اغوا کار تھا جس نے اس سے گھر سے اغوا کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے چھوڑ دیا، اس کا خاندان سے ناتا ٹوٹ گیا، جسے تو وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی، جسے اذیت دینا چاہتی تھی، جسے تکلیف دینا چاہتی تھی، اسی اغوا کار سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ اور محبت اس قدر، اگر وہ کہے کہ جان دے دو تو ایک پل بھی نہ لگائے وہ جان دینے پر۔ سفیان پٹی کھولے نا، اب تو آنکھیں درد کر رہی ہے۔ وہ اب منت کر رہی تھی، 1 منٹ میں تیار ہوں۔ اب وہ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا رہا تھا۔ پٹی ہٹتے ہی اچانک سے آنکھوں پہ پڑنے والی روشنی سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی، اور آنکھیں کھولتے ہی اس کے سامنے جو منظر تھا اس کو دیکھ کر مرالی ایک دم رونے لگی۔ امی، بھائی، اپی، بھابھی، اپنے سامنے اپنی ماں، بھائیوں، بہن اور بھابھی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ ارسل آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ارسل اسے بس گلے لگائے کھڑا تھا۔ مجھے تو بتا سکتی تھی نا، میں تو تمہارا ساتھ دینے والا تھا نا، میں تمہارا بھائی نہیں تمہارا دوست تھا۔ اب وہ اسے سینے سے جدا کرتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا۔ وہ تو بس روئے جا رہی تھی، اسے تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ لڑتی ضرور تھی میں تم سے، دل تو چاہتا تھا تمہاری جان لے لوں، لیکن تم میری بہن تھی، اور جب بہن پر بات آئے تو میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ تمہیں مجھ پر اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے، جو دوسروں کا سکون برباد کر سکتی ہے وہ کسی کو سکون پہنچا بھی سکتی ہے۔ انیا اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگا کر اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملی عدنان صاحب کے وہ الفاظ آج تک اسما بیگم کے کانوں میں گونجا کرتے تھے۔ ان کا غرور اسی دن ٹوٹ گیا تھا جس دن انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس شخص کی صفاقی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے بڑے بیٹے ارسل کو بھی اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن اسما عباسی کا غرور ٹوٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی مگر عدنان صاحب نے یقین نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے تو گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا تھا، اور اسی پل وہ بیٹا جسے وہ صرف اس وجہ سے چھوڑ چکی تھی جس میں اپنی محبت سے شادی کی، وہ لڑکی ان کے مذہب کی نہیں تھی، مگر وہ لڑکی ان کے مذہب میں آ چکی تھی۔ وہ بیٹا جسے وہ چھوڑ چکی تھی وہی بیٹا ان کے کام آیا۔ وہ کافی عرصے سے ارسل کی طرف رہ رہی تھی، اور جتنا رمیسا نے ان کا خیال رکھا تھا ان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ عورت چاہے کسی مذہب کی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں حیا نہیں تو وہ اپنے مذہب کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ 5 وقت پابندی سے رمیسا کو نماز پڑھتے دیکھ کر، یہاں تک کہ وہ تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، اس کی اسلام سے محبت کا اندازہ تو انہیں تب ہوا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ کوئی بھی کام کر رہی ہوتی ایک دم وہ کام چھوڑ کر سب سے پہلے اپنا فرض ادا کرتی، اور انہی باتوں نے اسما بیگم کے دل میں رمیسا کے لیے نرم گوشہ ڈال دیا تھا۔ رمیسا دل کی بہت صاف لڑکی تھی، اس بات کا اندازہ انہیں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ایک دن قبل دیکھے، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر میرا مقصد غلط نہیں تھا، میرا طریقہ ضرور غلط تھا، یہ بات میں مانتا ہوں۔ آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے، اگر ابھی آپ مجھے یہاں پر مار بھی دیں تو بھی مجھے قبول ہے، لیکن میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے موت قبول ہے، مگر اپنی بیوی کو تکلیف میں نہیں دیکھنا۔ وہ آپ لوگوں کو بہت یاد کرتی ہے اور آپ لوگوں سے ملنے کے لیے تڑپتی ہے۔ وہ نمازوں میں دعائیں مانگتی ہے کہ آپ لوگ مان جائیں، لیکن میں اسے یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ان سب میں غلطی اس کی تو نہیں ہے، اس کی تو کوئی بھی غلطی نہیں تھی، سب غلطی تو میری تھی۔ سفیان ارسل کے گھر آیا تھا، وہیں پر ہی روحان اور انیا کو بھی بلایا تھا اس نے۔ عدنان صاحب نے روحان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر روحان نے بھی ارسل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد واپس آئے گا، لیکن وہ ہمیں بتا سکتی تھی، ہم کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالتے ہیں۔ روحان شکوہ کر رہا تھا، مگر سفیان کی اگلی بات میں اسے چپ کروا دیا۔ عدنان صاحب نے ہمارے گھر کے باہر اپنے جاسوس چھوڑے تھے، جیسے ہی میرال باہر نکلتی وہ اسے اغوا کر لیتے، اور وہ اسے اغوا کر کے غیرت کے نام پر اسے مار دیتے۔ تو تم بتاؤ، کیا تم اپنی بہن کو مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ معذرت کے ساتھ، مگر تمہارا باپ اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی مارنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔
اور مجھے میری بیوی کی جان بہت عزیز ہے، اس لیے معاملہ ٹھنڈا ہونے تک میں نے اسے کہیں بھی نہیں نکلنے دینا۔ مگر اب عدنان صاحب یہ بات مان چکے ہیں کہ اب میرال کو اگر ایک خروش تک آئی تو میں سفیان ملک عدنان ضیاء کی نسلیں برباد کر دوں گا۔ وہ انہی کے ہی گھر میں کھڑا ہو کر انہیں ہی دھمکی دے رہا تھا، مگر یہ دھمکیاں نہیں تھی۔ اگر میرال کو کچھ ہوتا تو سفیان سچ میں یہ کر جاتا، مگر وہاں پر موجود کسی کو بھی ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ سب کو خوشی ہوئی تھی کہ میرال کے پاس ایسا شخص موجود ہے جو اس کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے۔ مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے۔ اسما بیگم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بے تاب تو سب تھے اس سے ملنے کے لیے۔ سفیان وہاں پر موجود سب کو اپنا پلان بتا چکا تھا، سب نے اس بات میں سر ہلایا، اور اب انتظار تھا تو صرف کل کا۔ کل میرال عباسی کو اس کا خاندان واپس ملنا تھا۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا اور مجھے کیا ہوا ہے؟ زویا جب ہوش میں آئی تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا پایا۔ اس کے ہاتھ میں پٹی بندھی تھی، اس کے سر کی طرف بھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اسے یہاں پر کون لایا ہے۔ کمرے میں موجود ایک نرس سے وہ معلوم کر رہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہونے لگا۔ زویا نے پہلی نظر میں اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ فہیم انکل آپ؟ زویا کے منہ سے بے یقینی سے ان کا نام نکلا۔ نہیں بیٹا، آپ بیٹھے رہو۔ وہ کرسی کھینچ کر اب زویا کے سامنے لگا چکے تھے۔ میں زویا اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ آپ مجھے زخمی حالت میں روڈ پر پڑی ملی تو میں آپ کو یہاں لے کر آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اور زویا کا سر شرم سے اور جھک گیا تھا۔ وہ بھلا کیا بتاتی؟ کیا اس کے پاس بتانے لائق کچھ تھا؟ اور سب بتا دیتی تو وہ کیا سوچتے، کیا ہوتا؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ فہیم صاحب اس کی پریشانی سمجھ چکے تھے۔ بیٹا، جس طرح نایاب میری بیٹی ہے اسی طریقے سے تم بھی میری بیٹی ہو، اور بیٹیاں اپنے باپ کو کچھ بھی بتاتے ہوئے سوچتی نہیں ہے، کیونکہ باپ وہ ہستی ہے جو اپنی بیٹی کی ہزار غلطیاں معاف کر سکتا ہے مگر اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے اپنے بابا سمجھ کر سب بتائیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں گا۔ اور ان کی باتوں سے زویا کو حوصلہ آیا تھا، اور کچھ ہی پلوں میں زویا انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس کا سر اسی طریقے سے جھکا ہوا تھا۔ فہیم صاحب نے سوچنے والے انداز میں اپنا فون اٹھایا۔ فون چلتا رہا، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، اور چوتھے سیکنڈ میں کال اٹھا لی گئی۔ مجھے ملنا ہے تم سے، گلے شکوے دور رکھو، ضروری کام ہے، یہ سمجھو کہ بہت ضروری کام ہے۔ سامنے سے مقابل نے کچھ کہا مگر وہ زویا نہیں سن سکتی تھی۔ میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ فہیم صاحب اتنا کہہ کر فون بند کر چکے تھے۔ آپ میرے ساتھ چلے۔ زویا نے ناسمجھی والے انداز میں انہیں دیکھا، مگر اسے اتنا تو یقین تھا اس شخص پر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ زینت اپنے پیچھے موجود لڑکی پر گرا رہی تھی۔ باجی، اگر ہم یہ نہ کرتے تو وہ مار ڈالتا آپ کو، وہ لڑکی سہمتے ہوئے بتا رہی تھی۔ زینت آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کی نس چیک کرنے لگی، مگر اس کی سانسیں تو شاید بہت دیر پہلے ہی جا چکی تھی۔ زینت ایک دم پیچھے ہٹی۔ آپ فکر مت کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں پر موجود لڑکیاں زینت کو تسلی دے رہی تھی۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کیا اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ اٹھاؤ اس کی لاش کو، جا کے سنسان روڈ پر پھینکاؤ۔ دکھنے میں ایسا لگنا چاہیے کہ کسی نے گاڑی سے ٹھوک دیا ہے، اور اگر کسی کو پتہ چل بھی گیا، اگر پولیس اس دہلیز تک آئی تو میں خود سنبھال لوں گی۔ وہ اب سگریٹ جلا کر کش پہ کش لیے جا رہی تھی۔ ہٹے کٹے 3 مردوں نے اسے اٹھایا اور اس کی لاش کو پھینکنے والے انداز میں گاڑی میں ڈالا اور لاہور کے سنسان سڑک پر اس کی لاش کو پھینک آئے۔ اور یہ تھا عبیر ملک کا انجام۔ جب تک وقت ہے اپنی غلطیاں سدھار لینی چاہیے، پھر تو قسمت بھی وقت نہیں دیتی، سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور جب عبیر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تب تک قسمت نے اس سے جینے کی مہلت چھین لی، اور عبیر لاوارثوں کی طرح اس سڑک پہ بے جا پڑا رہا۔ زیاد، ہمارے آپسی جھگڑے ایک طرف، مگر یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ کسی لڑکی سے محبت کا ڈرامہ کر کے اسے چھوڑ دینا کوئی مردوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ فہیم صاحب زیاد صاحب کے سامنے گرا رہے تھے۔ زیاد صاحب نے انہیں اپنے فارم ہاؤس پر بلایا تھا۔ وہاں پر موجود ایک عمر عورت زویا کو کمرے میں لے جا چکی تھی۔ اس کی حالت نہیں تھی یہاں کھڑے رہنے کی، اور اب ان دو لوگوں کا آمنا سامنا تھا۔ چھوڑنے کی بات تم کرتے ہو؟ زیاد صاحب طنزیہ مسکرائے، اور ان کی اس مسکراہٹ نے فہیم صاحب کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ زیاد، تمہارے بیٹے نے اس لڑکی کے ساتھ صحیح نہیں کیا، اور میں اس کو اپنی بیٹی کہتا ہوں، اور میری بیٹی کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہوا۔ اور میری بہن کے ساتھ، کیا اس کے ساتھ صحیح ہوا تھا؟ زیاد صاحب
جواب دینے کے بجائے اپنا سوال کر چکے تھے۔ فہیم صاحب نے ایک زوردار مکہ زیاد صاحب کے منہ پر دے مارا۔ اس حملے کے لیے زیاد صاحب تیار نہیں تھے تو وہ پیچھے صوفے پر جا گرے۔ زیاد، مجھے دوسروں سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تم سے فرق پڑتا ہے۔ میرے دوست تم تھے، اور تم سے جب دوستی کی تھی تو ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہر قیمت پر ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں گے۔ تو یہ بھروسہ کیسے ختم ہو گیا زیاد؟ ان کے لہجے میں شکست خوری تھی، وہ ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے اتنے سالوں سے انسان دے رہے ہو تم لوگ، الزام دے رہے ہو تم لوگ کہ میں نے فریال کو مارا۔ مجھے ایک بار زیاد بتا دو کہ میں نے فریال کو آسرا دیا ہوں؟ میں نے فریال کو سراہ دیا ہوں؟ میں نے تو تمہارے سامنے بھی بولا تھا کہ میں شادی نہیں کر سکتا۔ تم ایک بار بتاؤ مجھے، میں نے کبھی فریال کو کچھ بھی ایسی بات کہی ہو جس سے اس کے جذبات میں اضافہ ہوا ہو؟ میں تو ہر بار اسے منع ہی کرتا تھا۔ تو تم بتاؤ زیاد، میں کیسے ہوا اس کا قاتل؟ مجھے افسوس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، مجھے افسوس ہے جو فریال اور انکل کے ساتھ ہوا، مگر ان سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی گنہگار بن چکا ہوں۔ میرا بھرم اس دن ٹوٹا تھا جب تم میرے گھر پر آ کر تماشا کر کے گئے تھے۔ اس دن فہیم عباسی اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ محبت اگر چھوڑ جائے تو اس زخم کو بھرا جا سکتا ہے، مگر دوست چھوڑ جائے تو وہ زخم ہمیشہ ویسا ہی رہتا ہے جیسا پہلے تھا۔ زیاد، تم میرے بھائی تھے، میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے وہی جذبات ہے جو پہلے تھے، مگر زیاد، ہماری دوستی خاندانوں کے بیچ آ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں زیاد، میں بے قصور ہوں۔ اپنی بے قصوری کی دہائی دے رہے تھے اور زیاد کا چہرہ مکمل سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، اس نے کبھی ان باتوں کو اس رخ سے دیکھا ہی نہیں تھا جس سے فہیم عباسی نے آج انہیں دکھایا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ زیاد صاحب کافی ٹائم بعد بولے۔ فہیم عباسی لفظ بلفظ زویا کے الفاظ زیاد صاحب کو بتاتے گئے اور زیاد صاحب کا چہرہ شرمندگی سے اب سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس بے غیرت اولاد سے میں بے اولاد ہی اچھا تھا۔ تم بھول رہے ہو تمہارے 2 بیٹے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک اور تو ہوتا نا، تو تم بے اولاد کیسے ہوتے؟ فہیم صاحب کے سوال پر زیاد صاحب اچانک سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ سیریس سچویشن ہے، یہاں پر اپنی ٹھنڈی کامیڈی کرنا بند کرو۔ اور زیاد صاحب کو بہت عرصے بعد فہیم عباسی پرانے والے فہیم عباسی لگے تھے۔ کیا کرنا ہے آگے؟ زیاد صاحب کو بھی جب بھی کوئی مشورہ لینا ہوتا تو فہیم عباسی کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ جب اپنی پوری داستان سنا دیتے تو آخر میں ان کا سوال ہوتا کیا کرنا ہے، اور آج بھی ان کا سوال یہی تھا۔ آج فہیم عباسی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے انہیں نئی زندگی دی ہو۔ اتنے سالوں بعد وہ دو دوست آمنے سامنے آئے تھے اور اب لگتا تھا کہ سارے زخم ختم ہو جائیں گے، مگر قسمت کا کس کو پتہ ہوتا ہے آگے کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے؟ کسی کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے ان 2 خاندانوں کے سربراہوں کو بھی علم نہیں تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔